السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل۔ اگر نئے آئے اس چینل پہ تو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا، ایک تلوار چلا۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا، اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟
آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کو خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ, 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی, مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا, تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے, فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا, رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے, تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا, تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں, کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے, پرہیزگاری دیکھ کے,
دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے اثر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے، علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا۔
बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की गुलामी करे, वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गजाली बैत हो गए तो मुर्शिद ने पहला वजीफा ये बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। हाँ, अपने इल्म का इजहार, आप इसको आसान वजीफा समझते हैं, यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है, तो बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। दो चार लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं बताऊं ना। तो हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गजाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना ये पहला वजीफा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुजूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूं। जब उन्होंने जाके पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दे, तो हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूं, तो पहले ही फुल है, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते हैं फिर मैं अगली दफा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया, तो फिर मैं गौसे आजम की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाई। याद रख। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछने आया, उन्होंने बुजुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शिद से। इमाम गजाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा, तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते हैं शेख फरमाने लगे गजाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता, ये तो तुझे आजमाने के लिए इनकार, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियां फिर अभी तो रास्ते में ही रहेगा। फटाफट लोग कहते हैं हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते, जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते। एक बात यह कि उनसे मोहब्बत करनी है, दूसरी बात यह कि उनकी सीरत, पहली बात जिंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हजरत अली कहते हैं मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। नहीं सवाल जो ज़हन में आ जाए तो नंबर पास होता है, तो 14 मिनट इंतजार होता है, मैंने तो घंटे का ही नहीं, यानी 14 मिनट भी बंदे इंतजार, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर पीर साहब फोन ना रिसीव करें तो वो मुतकब्बिर है, अगर वो फोन ना उठाएं तो फिर ये है कि अब दीन की बात किससे पूछे जी हम, फिर हमारे पास फलसफा है। कहते मैंने 14 दिन इंतजार किया, क्या? मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले, तो मेरा भी चलो मामला बन जाएगा। अब उनसे ज्यादा को बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारगाह में, झट पूछ सकते थे। 14 दिन, कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हैं हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे थे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जानब। एक उनकी जिंदगी में अदब बड़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा है, लेकिन बाज जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा, यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा। हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म था, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े जीरक थे, दाना आदमी थे हजरत मौला अली शेर खुदा रदी। और आपका फहम फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया, मैं जवान वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकी। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास ला, औरत को ला। वो लाए तो आप फरमाने तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप कर गई। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने बड़ी, मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया था, उसे फेंक दिया, आबादी में फेंका। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे ये तेरा वही बच्चा है। चूंकि जो इसने कैफियत बताई हैं वो ये है कि इंसान मां बहन जो उसकी होती है ना, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला ने फितरी जज्बे रखे होते, तो वो कोई हैवान हो तो बात अलग है, अगर इंसान हो तो वो मतलब इंसान मां के सीने से लग भी जाए तो उससे शफकत का रंग तो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो सकते
نہیں بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک. تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے, لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا سیانا اور پیچیدہ یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے, اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے. جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے. آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا, جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے, علم دیا جاتا ہے, فہم دیا جاتا ہے, شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا, پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا, امیر المومنین تھے, امیر المومنین, آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا, آپ کسی نا حلقے سے جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں, جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں, اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے. اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا, بورڈ لگ جاتے ہیں. بڑا کیا بات ہے جناب, موج بن گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے, کوفے کے چوک میں, اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے, بڑی قیمتی ہے, یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے, اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیبند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی. اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا, میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی. یہ پرہیزگاری, یہ تقوی, یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں, یعنی کوئی بندہ زیادہ حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں. اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے, کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے. میں کیا دعا کر ہندی رہے. تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کیا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں, تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ, اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں, باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ آؤ جی. میں نے اس سے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ کو جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے, پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کر دیں گے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے.
अम्मा आयशा सिद्दीका जो है वो मोमिनों की मां है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उस खातून के उम्मत मुस्लिम पर इतने एहसानात हैं कि दुनिया गिन नहीं सकती। लेकिन ये है कि रसूल करीम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब मैं तराजू लेके बैठ जाऊं कि हजरत फातिमा की शान ज्यादा है या हजरत आयशा की, तो मैं बेवकूफ ही हूं ना, इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो बात उनकी है ना। मैंने एक बात सुनाई थी आपको पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब की, आलो माल शरीफ वाले। पीर साहब से किसी ने पूछा कि हजरत फातिमा अफजल है कि सैयद आयशा, तो आप फरमाने लगे पहली बात तो ये कि तुझे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था, और अगर तूने कर लिया है तो फिर जवाब सुन ले। फरमाने लगे फातिमा ज़ौजा है हजरत अली की, और आयशा ज़ौजा है नबी पाक की, तो अली की ज़ौजा नबी की ज़ौजा से अफजल नहीं हो सकती। और फिर फरमाने लगे आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक की, और फातिमा बेटी है मुस्तफा करीम की, तो अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। वो बंदा कहने लगा हजरत जी रिजल्ट क्या निकला? कहने लगे घर जाके कट दे रहे, तेन गल दस छड़ी है, अब तू घर जा और रिजल्ट घर जाके निकालता रहे। मैंने तो तुझे ना बता दिया है कि जो असल बात है वो ये है कि अबू बकर सिद्दीक की बेटी नबी पाक की बेटी से अफजल हो सकती नहीं, और अली उल मुर्तजा की ज़ौजा नबी पाक की ज़ौजा से अफजल हो सकती। बाकी जा तू नतीजा घर जाके निकाल, नतीजा घर जाके निकाल। तो हमारे बुजुर्ग तो इस लेवल पे सोचते, इस लेवल पे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अगर घोड़े पे बैठती थी ना तो मौला अली लगाम थाम लेते थे, मानते थे ये माँ है मोमिनों, ये माँ है मोमिनों। आप क्या बात करते हैं? हजरत उमर फारूक को कभी हजरत आयशा बुला लेती तो कांपते हुए हाजिर होते, माँ है मोमिन। कच्ची बातें छोड़ दे, इश्क करे तो खोल के करे, डर डर के ना करे। मैंने दर्जनों तकरीरों में कहा कि मनकबतें लिखो हजरत सिद्दीक अकबर की भी, हजरत उमर की भी मनकबत लिखो, हजरत उस्मान की भी लिखो, और हम सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी। लेकिन मेरे भाई ये याद रखें, इसमें कोई शक नहीं, उनकी अजमतें, शाने, फजीलतें, वो बुलंदियां हैं। हमारा यही अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें भी इसी पे कायम रहेंगी। हम उन्हें नस्लें मानेंगे ही तब कि खुलाफाए राशिदीन की जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की तरतीब है। रात का अंधेरा था, कोई खातून थी, बच्चे की विलादत के वक्त लोग उसके घर में ले जाते थे, समझ ले जिस तरह आज क्लिनिक होते हैं डॉक्टरों के। उस खातून के घर में दो इकट्ठे बच्चे पैदा हुए। अब एक के यहाँ बेटी है, दूसरे के यहाँ बेटा है। तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की बारगाह में फैसला आया, हुजूर दोनों कह रही हैं बेटा हमारा है, फैसला करें। अब हर काजी परेशान है, गवाह है कोई नहीं, रात का वक्त है, कैसे फैसला करें? तो हजरत अली कहने लगे मुश्किल बात ही कोई नहीं, जब औरत के यहाँ विलादत होती है तो अल्लाह ताला उसके सीने में दूध भी अता करता है। फरमाया थोड़ा थोड़ा दूध दोनों का निकाल के तोल लो, जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसका है। हुजूर ये आपने कहाँ से फैसला किया? फरमाने लगे कुरान पाक से। कहा वो किस तरह? फरमाने लगे अल्लाह ने कुरान में बेटे का हिस्सा ही डबल रखा है। फरमाया लिहाजा जब बेटा पैदा होता है तो औरत के दूध में ताकत भी डबल होती है, लिहाजा जाके तोल लो। लोगों ने वाकई तोला और आगे कहने लगे वो तो है ना कि 25% ज्यादा हो। हुजूर ऐसा नहीं हुआ, डबल ही ज्यादा है, आधा वजन ज्यादा है, ये देखा है हमने। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हजरत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हजरत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊं। तो हजरत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन हजरत अली को इतना शौक था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रो पड़े। कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूंगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूंगा, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहां भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हजरत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे।
لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام. لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ایک شخص تھا عمر بن عبد ود, 90 سال کا بوڑھا, لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا. اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے, تو اس طرح ہو گیا. یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے. جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے. اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو, وہ تو خونخوار ہے, وہ تو درندہ ہے, وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے, وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, اس سے کون لڑے. ایک خیال تھا. اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے, تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے, کسی کی بات نہیں مانتا, باقی بچے ٹھیک تھے, یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں, یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں. تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے. ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. خندق میں یہ آیا, اس نے للکارا مسلمانوں کو, آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے, تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو. جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں, تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے. پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں. فرمایا مجھے پتا ہے. نہیں سمجھے آپ بات, میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ, ہو آگے نہ جانا, یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے, وولٹیج بڑے سخت ہیں, تو آگے نہ بڑھنا. بھائی کیا ہو جائے گا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی, تو حضرت علی پھر اٹھے. اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی. بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی, سر پہ امامہ باندھا, اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی. حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے, اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ, میرا پتہ ہے تجھے, مجھے تو جانتا ہے. کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے, جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے, وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے, پتہ نہیں. تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے. فرمایا چھوڑ تو, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے, کوئی بڑا لا. فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے. ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں. تو مقابلے میں آ, ڈینگے نہ مار, کہانیاں نہ سنا, دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو مقابلے میں آ, تو باتیں بنا رہا ہے, کہانیاں سنا رہا ہے. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے, میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں, میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی. غصے میں اتنا پاگل ہوا, کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی, اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں, اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری, اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ, عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں. اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی کی, اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور, اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے, تھوڑا سا اٹھے,
اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے۔ تو عزیز دوست، آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں۔ روب میں ہو، تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا،